یہ جو وہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں، تو جہاں وہ اقلیات میں قادیانی کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی اس ٹولے کا روافض کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ انہیں تو پتا ہے، ہم بھول گئے۔ انہیں پتا ہے کہ انہیں کس نے کتنا کام دیا اور کتنا دے گا۔ لہذا اس سلسلہ کے اندر میں چند حوالہ جات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ تفسیر روح البیان، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے بہت تھوڑے ہیں جو کتابیں پڑھتے بھی ہیں، اکثر صرف مقتدیوں پر روب ڈالنے کے لیے الماریوں میں جوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی زیادہ اردو میں ہوتی ہیں، اور اردو کے 98% مترجمین وہ ہیں جنہوں نے خود عبارت سمجھی نہیں ہوتی، اور اس طرح کو لولی پاپ اکٹھا کر کے وہ ترجمہ بنا دیتے ہیں۔ بہت تھوڑے ہیں جو صحیح ترجمہ کریں۔ اب یہاں پر روح البیان کے اندر ایمان کا یہ چیپٹر کیا لکھا ہے؟ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 188، اسی آیت کے تحت، ختم نبوت والی آیت کے تحت، ویسے تو پورا قرآن ختم نبوت کا بیان ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں قال فی بحر الکلام، امام نصفی نے بحر الکلام میں فرمایا، یعنی امام نصفی کا حوالہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں اپنے زمانے میں، کہ امام نصفی نے کہا، کیا کہا؟ وَصِنْفٌ مِّنَ الرَّوَافِدِ قَالُوا بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبُوَّةِ، بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنِ النَّبِيِّ، وہ لفظ تو پتہ چلا ہمارے بڑوں کی کتابوں میں تعریف نہیں ہوئی، یعنی جو 5ویں صدی میں انہوں نے لکھا، وصال جو ہے وہ 506 ہجری میں ہے، اور یہ صاحب روح البیان ان کا وصال 1137 ہجری میں ہے۔ اتنے سال بعد بھی لفظ بدلے نہیں، اور پھر آج تک بھی نہیں بدلے۔ انہوں نے ان کا حوالہ دیا، اور ہم نے یہ جو خاک چھانی ہے دنیا کی لائبریریوں کی، وہ اسی لیے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے گی بحر الکلام کی تو باہر پاس ہونا چاہیے۔ کیا لکھتے ہیں؟ لا تخلو عن النبی، آگے والنبوۃ صارت میراثا لعلی واولادہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبوت روافض کے نزدیک یہ بھی ورثے میں مل گئی، کس کو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آگے ان کی اولاد کو۔ اب دیکھو، اب تر صورتحال اتنی ہے، آپ تو پڑھے لکھا مجمع علماء بیٹھے ہیں، اگر میں کسی عوامی مجمع میں آج یہ حوالہ فضائل علی میں اگر پیش کروں، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اش کر اٹھیں۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ معاذ اللہ ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے، انہوں نے ایک ہی بات پکائی ہوئی ہے کہ مولا علی کی شان مانو جتنی بھی مان سکتے ہو، اگرچہ مانتے مانتے جہنم کراس کر جائیں، حالانکہ کراس نہیں کر سکتے، در کے اسفل میں ہوں گے۔ تو یہ ایک جو لیول بن گیا، اس کو کس نے بدلنا ہے؟ کہ یہ دیکھنا ہے کہ مولا علی کی شان بیان، اور یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کا انکار ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے آپریشن شروع کیا ہے ایسے 72 خطیبوں کا، ابھی پچھلے جمعے صرف ایک کا ہی تھوڑا سا کیا ہے۔ یہ کمینے لوگ 14 صدیوں کے دین پر حملہ آور ہیں، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بن رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سرکار کی توہین بھی ہو رہی ہے، قرآن کا انکار بھی ہو رہا ہے، دین پہ حملہ بھی ہو رہا ہے۔ اب روافض کے نزدیک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں نبوت تھی اصل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، معاذ اللہ۔
لیکن یہ جو ان کی ہڈیاں چوس کے تقریریں کرتے ہیں، ان کے جہنمی ذاکروں کی تقریریں یا طاہر القادری جیسے بے دینوں کی تقریریں جو ان کی کتابیں چاٹ کے کرتا ہے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ شاہین ہو مگر گدوں میں پرورش اس نے پائی ہو، اسے پھر شہبازی کیسے آئے گی؟ جس نے جا کے کم میں اپنا ایمان بیچ دیا ہو۔ اب دیکھو، یہ انہوں نے حوالہ ذکر کیا اور یہ کہا، آگے مزید لکھا اس عبارت کو جو میں نے ابھی بحر الکلام سے تو پڑھی، اس کا اگلا حصہ نہیں پڑھا۔ وہ کیا ہے؟ وَيُفْرَدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَاعَةُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ وَكُلُّ مَن لَا يَرَىٰ طَاعَتَهُ فَرِيضَةً يَكْفُرُ، کہ روافض نے کہا نبوت جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، سرکار جو بھی فرما گئے وہ ختم ہوا، اب مولا علی کی اطاعت فرض ہے معاذ اللہ، اور جس نے مولا علی کی اطاعت نہ کی، روافض نے کہا وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہے سرکار کی نبوت کو کینسل کرنا۔ یہ صدیوں سے ان کے خرافات، اور میں صرف اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ اصل میں ان کی اصول کافی سے بھی دکھاؤں گا کہ یہ ان پر ہمارے اکابر نے الزام نہیں لگایا، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر، جن کے لیے آج کچھ گونگلو بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں، سنی شیعہ بھائی بھائی، وہ پتہ نہیں کون سا سنی ہے جو ختم نبوت کے منکروں کا بھائی ہو۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ میں آج کے موضوع سے تاریخ کے پورے دھارے کو بدلنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے ہر جلسے کے اندر جہاں مرزا قادیانی کو رگڑا لگاؤ، وہاں خبیث کلینی کو بھی رگڑا لگاؤ۔ اب دیکھیے اسی موضوع کو، تمہید ابو شکور سالمی، یہ بھی ہمارے عقائد کی کتاب ہے، اس کے اندر صدیوں پہلے ابو شکور سالمی انہوں نے لکھا، یہ پہلے تو حزب الاناف والوں نے چھپوائی تھی، لیکن آج وہ داتا صاحب کے مقابلے میں گامے شاہ کے حلیف بنے ہوئے ہیں۔ کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 112 پر؟ وقالت الروافض ان العالم لا يكون خاليا عن النبي قط، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ روافض نے کہا کہ کبھی کسی صدی میں بھی زمین نبی سے خالی نہیں ہوتی، معاذ اللہ، سرکار کے بعد ہر زمانے میں زمین پر ایک نبی ہوتا ہے، نقل کفر نباشد۔ یہ ابو شکور سالمی، امام ابو شکور سالمی یہ لکھ کر کہتے ہیں ھذا کفر، یوں کہنا کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہتے ہیں لأن اللہ تعالی قال ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
کہ رب تو سرکار کو خاتم النبیین فرما رہا ہے، اور یہ روافض وَمَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، کسی برے کے لیے یا کسی نیک کے لیے، کسی غلام کے لیے یا کسی امام کے لیے، یہ میں نے جو اعلامیہ میں مختلف روپ بتائے، کسی کے لیے بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے، یعنی مرزا ملعون اپنے لیے کرتا ہے تو جو اس کے معنی اسی معنی میں ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ وہ نبی تھے، تو ہمارا فتویٰ پھر بھی کروڑ بار یہی ہوگا کہ جس نے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا وہ تو سچے ہیں، انہوں نے تو ختم نبوت پہ پہرا دیا، مگر جس نے ان کے بارے میں یہ بکواس کیا یہ پکا کافر بن گیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لہذا یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہماری ان سے محبت ہے تو جو بھی کوئی انہیں کہہ لے، نہیں، ہماری محبت شریعت کے دائرے میں ہے، ہماری محبت شریعت کے اندازے سے ہے، شریعت کے کہنے پر ہے۔ لہذا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیار میں اگر کوئی کہے کہ وہ نبی ہے تو پھر بھی یہ کہنے والا جہنمی ہے، اور اگر مولا علی کو حشر میں مل گیا تو اس کو پکڑ کے خود پھینٹی لگا کے جہنم میں بھیجیں گے کہ مجھے میری طرف تم نے یہ نسبت کیوں کی۔ لہذا امام سالمی یہ کہتے ہیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، یہ ختم نبوت کا بیان صدیوں میں جو ہوتا رہا، وَيَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِأَنَّهُ مَا كَانَ لِأَحَدٍ شِرْكَةٌ فِي النَّبُوَّةِ مَا محمد علیہ السلام، یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی بنے وہ تو دور کی بات ہے، جو پارٹنر بنے سرکار کے ساتھ شرکت کہ ان کی بھی نبوت ہے اور ان کی بھی نبوت ہے،